بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شبنم کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے سکون کے ساتھ اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ اپنی اصل زندگی کی جانب واپسی کے سفر کا آغاز تھا، اور میرے لیے اس خیال میں ایک بڑی جاں فزا طمانینت تھی کہ کسی بڑی خرابی میں ناقابل تلافی نقصان کے بغیر میں حالات کے اس جان لیوا دلدل سے نکل آیا، جس میں کچھ مجبوری اور کچھ اپنی کوتاہ اندیشی کے باعث میں نے اپنی زندگی کا تقریباً 1 سال گنوا دیا تھا۔ ناصر عظیم سے شاہ عالم بننا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا، خود میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر تیمور نے میرے خلاف سازش کا جو تانا بنا بنا تھا وہ بہت مضبوط تھا، اور میں اس جال میں گرفتار ہونے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ خود تیمور کے لیے اصل شاہ عالم کی جگہ مجھے لانا بقا کی جنگ کا ایک حصہ تھا۔ اس کے پیش نظر ذاتی مفادات بھی تھے اور اپنے سیاسی مستقبل کا تحفظ بھی۔ اس نے ایک جوا کھیلا تھا جس میں پانسا اس کی مرضی سے اس کے حق میں نہیں پلٹا، اور وہ خود بھی اپنے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ اس کے مخالف کتنے طاقتور ثابت ہوں گے تیمور کو اندازہ نہ تھا، اور بالآخر یہ اندازوں کی غلطی ہی اسے مہنگی پڑی۔ وہ زندگی کی بازی بھی ہار گیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ میری توقعات میرے اپنے اندازوں کے غلط ہو جانے سے پوری نہ ہوئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی ہمت اور ذہانت سے میں شاہ عالم کی زندگی جیے کے بھی دکھا دوں گا۔ یہ کیا مشکل کام ہے۔ ایک ایکٹر کی طرح مجھے صرف سچویشن کے مطابق اداکاری ہی کرنی ہے۔ جو مجھے بلیک میل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور نقلی شاہ عالم کو کسی کٹ پتلی کی طرح اشاروں پر چلا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، انہیں بالآخر اپنے عزائم میں ناکامی اور شکست کا سامنا ہوگا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک شاہ عالم ان کے لیے عذاب تو دوسرا اس سے کہیں بڑی بلا ہے۔ بوتل سے باہر آ جانے کے بعد جن ان کے قابو میں نہیں رہا اور اب الٹا ان پر سوار ہے، اس جن کو اتارنا کسی عامل کے بس کی بات نہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں شاہ عالم بن سکتا ہوں، اور ایسے کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پتہ بدل گیا۔ جیسے مداری سب کے سامنے کھیل دکھاتا ہے اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو دل کے بادشاہ کی جگہ چڑیا کا غلام نظر آنے لگتا ہے، اور نیلے پہ دہلا انکار کرنا میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے ذلت اور رسوائی اور جان کے خوف سے شاہ عالم بننے کا چیلنج قبول کر لیا، اس عزم کے ساتھ کہ میں مداری کا کھیل دکھا سکتا ہوں۔ شاہ عالم کا نام اور اس کی زندگی کا کردار قبول کرنے کے باوجود میں رہوں گا وہی ناصر عظیم، بالکل اسی طرح جیسے دلیپ کمار کوئی بھی کردار کرے رہتا یوسف خان ہی ہے۔ یہ میری غلط سوچ تھی۔ میری سوچ میں دور اندیشی کا فقدان تھا، یا بے وقوفی کی حد تک بڑی ہوئی خود اعتمادی سے پیدا ہونے والی خوش فہمی، جس نے مجھے بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق والی بات پر اکسایا، اور میں نے جو بنیادی حقیقت نظر انداز کر دی۔ یہ عشق نہیں، خلل ہے دماغ کا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو آتشی نمرود میں کودنے سے پہلے مجھے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ابراہیم کا ایمان نہیں، خود فریبی کا طلسم ہے۔ میرے لیے آگ کبھی پھول نہیں بن سکتی، مگر اس وقت جوش جنوں میں مجھے کچھ نہ سوجا، اور میں وہ کام کرنے پر تل گیا جو میرے بس کا نہ تھا۔ عملاً کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی اور کی زندگی گزار سکے۔ میں نے اس خوش فہمی کے غرور کا خمیازہ بھگتا کہ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، وہ خدا تو کیا فرشتہ بھی نہیں بن سکتا، چاند کو زمین پر نہیں لا سکتا اور آسمان کو نہیں چھو سکتا۔ وہ تو اتنا کمزور بے اختیار ہے کہ ہوا کو مٹھی میں نہیں روک سکتا۔ جو ہوا سو ہوا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر میں بھی تھا، اور زندگی ایسے ہی عملی سبق سکھاتی ہے۔ اب میں اسے اپنی خوش قسمتی شمار کر سکتا تھا کہ میں اپنی اصل زندگی پھر اپنانے کے لیے حالات کی ساری زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہوا۔ ناصر عظیم اپنی شخصیت پر مسلط ہو جانے والے شاہ عالم کے مصنوعی خول کو اتار پھینکنے میں کامیاب ہوا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ جیسے وہ شاہ عالم ہونے کی سند حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، ایسے ہی اسے شاہ عالم بن کے مرنا پڑتا۔ ابھی میں کامیابی کے دعوے پر خوش ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ ابھی میں نے باجت خرابی بس یار یہ سمجھ لیا تھا کہ میں ناصر عظیم کبھی شاہ عالم نہیں بن سکتا تھا۔ میرے لیے سلامتی اور عافیت اسی میں ہے کہ میں شاہ عالم کے چہرے کا ماسک بھی اتار کے پھینک دوں اور ناصر عظیم ہی رہوں، مگر میرا یہ طے کر لینا ہی کامیابی نہیں تھا۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، یہ واپسی بھی شاید اتنی آسان نہ ہو۔ کالا بازی کھانے کے بعد الٹی کالا بازی کھانا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس طے خانے میں جہاں میں خود کو ناصر عظیم سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا، میرے لیے سکون تھا۔ میرے لیے اس احساس میں سکون تھا کہ میں ایک مصنوعی اور جعلی زندگی کے پورا عذاب جہنم سے نکل آیا، اور تقدیر نے یاوری کی تو میں جس پر خطر راہ پر چل پڑا تھا اس پر واپسی کے خطرات پر بھی قابو پا لوں گا۔
شاہ عالم بننا ناممکن کام تھا، پھر ناصر عظیم بننا ناممکن نہیں، صرف مشکل کام ہے، جیسے کسی پرانے چھوڑے ہوئے گھر کو پھر آباد کرنے کے لیے قابل رہائش بنانا، جسے جلا وطنی کی زندگی گزار کے واپس آنے والا اس حال میں پائے کہ اس کے بام و در پر خستہ حالی اور ویرانی کا آسے مسلط ہو، گرد و غبار اور خس و خاشاک کا ڈھیر ہو، دیواروں پر پلستر جڑ رہا ہو اور رنگ و روغن غائب ہو چکا ہو، دہلیزوں کو دیمک لگی ہو اور بند کمروں میں پرندوں سے زیادہ بھوتوں کا بسیرا نظر آتا ہو، اسے پھر اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے صرف خواہش کی طلسمی چھڑی گھمانا یا جادو کے بول کافی نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت چاہیے اور وقت سے زیادہ لگن کا جذبہ چاہیے، پھر وہ گھر ماضی کے تصور جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لینے کے بعد یہ آسان نہ تھا کہ میں خان اعظم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور کہوں کہ جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پرانا ناصر عظیم۔ جھک مار کے بدھو واپس گھر لوٹ آیا ہے اور چندا کے سامنے سر جھکا کے عرض کروں کہ میں تمہارا وہی پرستار ہوں اور میری استدعا ہے کہ رشتہ وفا کو پھر وہیں سے استوار کرو جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بقول فلمی شاعر جا نہیں سکتا کبھی شیشے میں بال آیا ہوا، ان کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا اتنا آسان نہ ہوگا، اور ایک سال کے زخموں کے مندمل ہو جانے میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے، نشان تو پھر بھی رہیں گے، یادوں کے نقش مٹانے سے کہاں مٹتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور مجھے اس نیند سے شام ڈلنے کے بعد رئیس نے جگایا۔ اس نے میری ناک پر داغے کی بتی گھمائی، میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ تو آ گیا، مجھے یہاں تالے میں بند کر گیا تھا۔ ہاں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا پیارے، وہ بولا اور صوفے پر گر گیا۔ آج تو بڑی تھکن ہو گئی، یہ دن ہی منحوس تھا۔ کیوں کام نہیں ہوا کوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھنا یار، وہ سارا تھانے دار پہلے تو 1.5 لاکھ لے گیا خواہ مخواہ۔ میں نے کہا یار اس نے گرفتار نہیں کیا مجھے، اور ایک مفید اطلاع بھی دی کہ میری تصویر تھانوں کو دے دی گئی ہے۔ رئیس نے کہا اس کے بعد میں نے بات کی ایک میک اپ آرٹسٹ سے، بندہ اپنے کام کا ماہر ہے اور بھروسے کا بھی ہے، مگر میں نے کہا کہ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو مکر گیا کہ تمہیں اعتبار نہیں ہم پر تو ہم کیوں اعتبار کریں۔ وہ 5 مانگ رہا تھا، میں نے کہا کہ 10 دیں گے، مگر شرط یہی ہے منظور ہو تو رات تک فون کر دینا۔ اپنا نمبر دے دیا تھا اسے، ابھی تک اس کا فون نہیں آیا، آئے گا 3-4 گھنٹے میں۔ 10,000 نقد کو ٹھکرانا آسان نہیں پیارے، وہ بھی جانتا ہے کہ کام کرنے والے بہت ہیں، کوئی اور مان جائے گا، اپن بھی ذرا شرافت کے موڈ میں ہیں ورنہ اٹھا لیں گے سالے کو۔ میں نے کہا یہ بتا کمپیوٹر کے کام کا کیا ہوا؟ وہ بھی نہیں ہوا، ایک نیا مینیجر آیا بیٹھا تھا بینک میں، کہنے لگا کہ بینک کا ٹائم ختم ہو گیا، کل آئیں۔ میں نے کہا کہ پیارے ہمیں پہچان لو اچھی طرح، آج تو ہم چلے جاتے ہیں مگر پھر ایسی بات مت کرنا ہم سے، قسم اللہ کی، ہم رئیس خان ہیں اور تمہارا ٹائم ختم ہو سکتا ہے ہمارا نہیں۔ یار غلط کام کرانے کے لیے محنت سمجھ چلتی ہے، دمکی نہیں، ابھی ہماری بدماشی چلتی ہے، اس نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔ پھر اس تھانے دار کے سامنے کیوں بھیگی بلی بن گیا تھا؟ وہ بھی تیری وجہ سے یار، تو پکڑا جاتا تو ہم پر بھی الزام آتا کہ اپن خدا بخش مندرال کے قاتل کے ساتھ تھے، اس کی فیملی خواہ مخواہ میری دشمن ہو جاتی کہ شاید میں نے نمک حرامی کی۔ رئیس نے ایک آہ بھری، اپنے لیے اچھا تھا وہ یار، بہت بھروسہ کرتا تھا مجھ پر، قسم اللہ کی، پیسے کے معاملے میں اپنا ہاتھ کھلا رکھتا تھا، وہ دل کا بھی کھلا تھا۔ میں نے بھی کسی سے اس کی برائی نہیں سنی، اس کے اور میرے سیاسی اتحاد سے معلوم نہیں کس کو خطرہ محسوس ہوا۔ ابھی سب سے پہلے تو وہی تجھے پارٹی سے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح باہر کرنے والے، ہم نے تو اچھا ہی کیا تھا تم دونوں کو بلوا کے، مگر اپنی نیکی بھی سالی خرابی بن گئی مقدر کی۔ اس کے جنازے میں جانے کی تو ہمت نہیں پڑی، مگر میں گھر گیا تھا اس کے۔ میں نے کہا تو اس کے گھر گیا تھا؟ ہاں یار، اس گھر میں نہیں جہاں اس سے تیری ملاقات ہوئی تھی، یہاں اس کی شہری بیوی رہتی ہے۔ رئیس بولا وہ تو بڑی بلا ہے، اب دیکھنا وہ اس کی کوٹھی پر قبضہ جما لے گی، ہر چیز لے لے گی، اسی لیے شادی کی تھی اس نے مندرال سے، یہی مقصد تھا اس کا، اپنا داخلہ بھی بند ہو جائے گا وہاں، اور جتنے پرانے نمک خوار ہیں نکال دیے جائیں گے۔ خاندان والے اسے پوچھتے نہیں، نہ یہاں کوئی آتا تھا اور نہ اسے خاندان میں کہیں بلاتے تھے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ میرا مطلب ہے پہلے کیا تھی؟ پہلے تھی ایک ماڈل، 2-4 اشتہاروں میں نظر آئی تو ایک فلم میں کام مل گیا۔ خدا بخش مندرال کا دل تو اشتہار دیکھ کے ہی آ گیا تھا، اس نے بھی ایک فلم بنانے کا اعلان کر دیا اور اسے سائن کر لیا ہیروئن کے رول کے لیے۔ فلم شروع بھی نہیں ہوئی کہ ملک خدا بخش کی اس سے پہلے ہی شادی ہو گئی۔ سنا ہے بہت کچھ وصول کر چکی تھی، یہ محل اپنے نام کرایا تھا، گاڑی اور زیور لیے تھے، بینک بیلنس کا مجھے پتا نہیں مگر کم نہیں ہوگا۔ اسے تو آزادی مل گئی، اب واپس چلی جائے گی فلمیں اور ماڈلنگ کرنے۔ ابھی اب کیا ضرورت ہے؟
ہاں یہاں ضرورت تو نہیں، اگر شرافت سے گھر بیٹھ کے گزارا کرنا چاہے، مگر پیارے یہ فلمی دنیا کی چکا چوند آدمی کو چھوڑتی نہیں۔ میں نے کہا تو کون سے گھر گیا تھا؟ گاؤں میں جہاں سے خدا بخش مندرال کی میت اٹھائی گئی تھی، اس کی پہلی خاندانی بیوی وہی رہتی ہے، جوان بیٹے ہیں اس کے، وہ عدت میں کسی غیر مرد سے نہیں مل سکتی۔ اس کا بڑا بیٹا پڑھا لکھا ہے، کہیں افسر ہے ٹیلی فون کے محکمے کا، مجھے جانتا ہے، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو سب نام لے رہے ہیں شاہ عالم کا، مگر بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کا سیاسی اتحاد ہوا تھا، وہ کیوں قتل کرائے گا ابا کو؟ اور قتل کرانے والا کیا اپنے نام سے بم کا تحفہ بھجوائے گا؟ میں نے کہا اچھا، یہ بات تو بڑی معقولیت کی ہے۔ ہاں اس کا خیال ہے کہ کسی نے شاہ عالم کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہے، مگر بہت بے وقوفی سے۔ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ سچ فرمایا جناب آپ نے، مجھے تو خود اپنی فکر پڑ گئی ہے۔ شاہ عالم کے ساتھ اپنا بھی یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چھوٹی بیگم صاحبہ کہیں ہمیں بھی نہ پکڑوا دیں۔ تفتیش کے لیے پولیس ان کا بیان بھی لے گی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ ملک صاحب مجھ پر بھروسہ کرتے تھے اور ہم ان کو صحیح رائے دیتے تھے۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کی نظر میں تو ملک صاحب کے سارے خیر خواہ دشمن ہیں۔ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی اس کی۔ ابھی وجہ صاف ظاہر ہے، جو اس کی اصلیت کو سمجھتے ہیں اور اندر کی باتیں جانتے ہیں وہ اس کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں۔ میں نے کہا تو جانتا ہے اندر کی ایسی کوئی بات؟ وہ ہنسنے لگا، پیارے ہم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ ابھی 7 سال سے اپنا اور ملک خدا بخش مندرال کا ساتھ تھا، ایک دن میں اپنا اعتبار قائم نہیں ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا بخش نے دیکھا کہ بندہ کام کا ہے اور کھرا ہے تو اپنے کام ہمارے سپرد کرنے لگا، جو رازداری کے ہوتے تھے اس کی حویلی میں بھی جاتے تھے ہم، اور بڑی بیگم صاحبہ کی ہم پر وہ تھی، کیا کہتے ہیں اسے، نظر عنایت۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی تھی کہ ملک صاحب کی مصروفیات کیا ہیں، کون آتا ہے ان سے ملنے جب وہ شہر میں ہوتے ہیں۔ ابھی یار اتنا تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ ملک صاحب گاؤں میں زراعت کرتے ہیں تو شہر میں سیاست، ان کا ملنا تو سب سے ہوگا، مگر ہم سمجھتے تھے بیگم صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا تھا کہ ملنے والیاں کون آتی ہیں۔ قسم اللہ کی ایسی شاندار عورت ہے، بالکل خاندانی طور طریقے ہیں اس کے، عمر کافی ہے مگر بڑی روب والی شخصیت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے حویلی میں، مگر نوکر چاکر بھی اسے ماجی کہتے ہیں، ملکانی نہیں۔ گاؤں کے مزاروں کی عورتیں اپنے جھگڑے اور عورتوں کی شکایتیں لے کر آتی ہیں، سب کے فیصلے انصاف سے کرتی ہیں، ضرورت مند کی امداد بھی کرتی رہتی ہیں۔ جوان اولاد ہے اس کی اور سب باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھ یار، ایک خدا کے سوا دنیا میں آدمی جسے خوف کھاتا ہے اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی تائید کی، یہ بڑا فلسفیانہ نکتہ بیان کیا ہے تو نے، مگر یہ بتا کہ کیا تو سچ بتا دیتا تھا ملک صاحب کے روز و شب کیسے گزرتے ہیں؟ ابھی مرنا تھا مجھے سچ بول کے، نمک کھاتا تھا میں ملک کا۔ اس کی بیوی کو بتا دیتا کہ شہر میں کیا ہوتا ہے تو پھڈا گاؤں میں ہوتا اور مجھے جوتے مار کے نکال دیتا خدا بخش۔ ویسے بھی پیارے، ان ملکوں چودھریوں کی بیویاں سب جانتی ہیں کہ باہر کیا کرتے ہیں ان کے خاوند، وہ ان کا خاندانی چلن تو بدل نہیں سکتی، صبر شکر کر لیتی ہیں کہ حویلی میں اور گاؤں میں ان کی چلتی ہے، وہی خاندانی بیوی ہیں اور عزت دار ہیں۔ باقی رئیسوں کے شوق کی اور استعمال کی چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، میرے بتانے سے اس کی معلومات میں کوئی اضافہ نہ ہوتا۔ دراصل ان خاندانی بیویوں کو بھی اندر سے ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ خاوند ان پر سوکن نہ لے آئے۔ ویسے دل لگی کے لیے جس سے چاہے دل بہلا لے، مگر کسی کو نکاح کر کے ان کے برابر کا درجہ نہ دے۔ پھر جب ملک خدا بخش نے یہ دوسری شادی کی تو کیا تو نے بتایا تھا ملکانی کو؟ نہیں یار، میں کیسے بتا سکتا تھا؟ میں ملک خدا بخش کا ملازم تھا اور اس کے راز کو راز رکھنا میرا کام تھا، کرنے کو اسے بلیک میل کر سکتا تھا میں، مگر اس کے بعد میرا انجام کیا ہوتا یہ اچھی طرح جانتا تھا میں۔ جب ملک خدا بخش کا اس چھوٹی بیگم کے لانی والی سے چکر شروع ہوا تو مجھے سب معلوم تھا۔ خوبصورت اور جوان تو وہ تھی، ہوشیار بھی بہت تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ملک کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ اپن سب دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ پھر ایک دن ملک نے مجھے بلایا اور کہا کہ رئیس ہم نکاح کر رہے ہیں کشوری سے۔ اس کا نام تو تھا کشور سلطانہ، مگر وہ کشوری مشہور تھی، ماڈل تھی تب بھی اور فلموں میں کام کرتی تھی تب بھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ملک خدا بخش کی پریشانی ہم بہت دن سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ جناب عالی، میری کیا اوقات کہ میں رائے دوں، مگر آپ نے پوچھا ہے تو وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے۔ میں کشوری کو آپ کی حیثیت کے لائق نہیں سمجھتا۔ میرا خیال تھا کہ ملک خفا ہوگا، مگر وہ بولا کہ تو نے ٹھیک کہا رئیس، یہ مشکل کام ہے، وہ کسی طرح نہیں مانتی۔ ہم یہ کوٹھی اس کے نام کرنے پر راضی ہیں، اس کے علاوہ گاڑی ہم تحفے میں دے چکے ہیں، 4-5 لاکھ کے زیورات دیے ہیں، نقد بھی 10 لاکھ دینے کو تیار ہیں۔ اتنا سن کے اپنا تو دماغ گھوم گیا ہے یار، کشوری جیسی عورت کی اتنی قیمت
میں نے کہہ دیا کہ ملک صاحب اور کیا چاہیے اسے۔ ملک خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ رئیس تو نکاح کا انتظام کر، ہم مجبور ہیں، مگر دیکھو مولوی اپنا ہو اور نکاح نامہ لا کے مجھے دینا۔ اس کی بات کا مطلب اپنی سمجھ میں آ گیا۔ اپن بڑی دور سے ایک مولوی کو پکڑ لائے جس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ نہ اسے ٹھیک سے دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا، بس اس کے بعد سب کچھ عین چرا کے مطابق ہوا۔ ملک نے کچھ اپنے اعتبار کے لوگ بلائے تھے، کشوری نے اپنے خاندان کے علاوہ فلمی دنیا کے چند لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ 10 لاکھ حق مہر رکھا گیا اور کشوری ہو گئی ملک خدا بخش مندرال کی دوسری بیوی۔ کشوری نے ماں باپ کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ وکیل اور گواہ اس کے اپنے تھے، ایک پاگل ماموں تھا اور دوسرا کوئی رشتے کا چچا۔ فلمی دوست کیوں نہیں آئے اس شادی میں؟ رئیس نے کہہ کا مارا، میں نے انہیں فون پر کہہ دیا تھا کہ نکاح کی تقریب اواری میں ہوگی۔ نکاح ہوا ہالیڈے ان میں۔ کشوری کو حیرانی بھی ہوئی اور صدمہ بھی تھا کہ اس کے معزز مہمان نہیں پہنچے۔ معزز مہمان اور فلمی صحافی بیٹھے رہے اواری میں۔ وہاں بھی ایک ہال بک تھا اور مہمانوں کی اچھی خاطر توجہ ہوئی، لیکن دولہا دلہن نہیں پہنچے تو وہ انتظار کر کے چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ شادی میں کوئی پھڈا پڑ گیا۔ یہ حرکت تو نے کی تھی؟ ظاہر ہے اپن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ملک کیا چاہتا ہے، اس کی مجبوری بھی ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب ملک کو میرے اس کا پتہ چلا وہ کیا کہتے ہیں حسن انتظام کا، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ہنس کے کہا کہ رئیس تو بڑا خبیث ہے۔ یہ اس نے گالی نہیں دی تھی، تعریف کی تھی میری۔ دوسرے ہوٹل کا بل کس نے ادا کیا تھا؟ اس وقت میں نے ہی کیا سب کچھ۔ بعد میں فائدہ یہ ہوا کہ بل تھا 25,000 کا، میں نے وصول کر لیے 50,000 روپے۔ 50,000 مجھے ملک نے انعام کے دیے۔ 1 لاکھ اس کے لیے کچھ نہیں تھے، مگر جو میں نے کیا وہ بہت تھا۔ کشوری نے بعد میں اپنے دوستوں سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اواری میں بیٹھے رہے۔ کشوری نے کہا کہ تمہیں ہالیڈے ان بلایا گیا تھا۔ سب نے غلطی پر معذرت کر لی، مگر کشوری یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی کہ سب سے ایک ہی غلطی کیسے ہوئی۔ وہ سب مصروف لوگ تھے اور انہیں اتنے دعوت نامے ملتے تھے کہ کسی کا کنفیوز ہو کے غلط جگہ پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا۔ کوئی وقت یا دن بھول سکتا، مگر سب اواری پہنچ گئے، یہ کیسے ہوا؟ کشوری نے فون پر معلوم کیا تو اسے سب پتہ چل گیا۔ اس نے ملک خدا بخش سے جھگڑا کیا کہ آخر اس سازش کا مقصد کیا تھا۔ ملک نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ کشوری کیا کرتی؟ ملک کو جھوٹا اور دھوکے باز تو نہیں کہہ سکتی تھی سب کے سامنے۔ اگر وہ معلوم کرتی تو بیٹے تو پکڑا جاتا۔ رئیس ہنسا، ابے کیسے پکڑا جاتا؟ وہ چالاک عورت تھی، ہمیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے بتا دے گا کہ پروگرام میں تبدیلی کی اطلاع کس نے فون پر دی تھی۔ پھر وہ پوچھے گی ہوٹل والوں سے کہ انتظامات کا ذمہ دار کون تھا۔ جہاں نکاح ہوا وہاں تو ہم نے سارا کام کیا تھا اور ویٹر سے مینیجر تک سب ہمیں پہچانتے تھے۔ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رئیس نام کے شخص نے نگرانی کی تھی اور اس کا یہ حلیہ ہے۔ دوسری جگہ ہم نے اپنے یار محمد نذیر کے ذریعے بکنگ کرائی تھی اور ادائیگی کرنے بھی وہ خود گیا تھا۔ ہماری کسی نے شکل نہیں دیکھی تھی وہاں۔ کچھ بعید نہیں کہ اس نے میرے یا ملک صاحب کی تصویر دے کے کسی کو بھیجا ہو، لیکن ہوٹل والوں نے بھی وہی کہا ہوگا جو حقیقت تھی۔ نکاح کے بعد وہ واپس جا رہا تھا تو جیرا بلیڈ اسے پھر مل گیا، مگر انسپکٹر پولیس کی وردی میں۔ مولوی کو موٹے شیشوں والی اینک سے بھی بالکل صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کیسے پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے؟ اسے تو شک بھی نہیں ہوا۔ انسپکٹر نذیر نے اسے خواہ مخواہ ڈرایا دھمکایا کہ تم جعلی نکاح خواہ ہو، جعلی نکاح پڑھاتے ہو اور تمہارے پاس جعلی نکاح نامے اور رجسٹر ہیں۔ بیچارے مولوی نے بڑی قسمیں کھائیں اور یہاں وہاں بہت سے حوالے دیے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جیرا اسے تھانے لے گیا۔ تھانے لے گیا؟ اس کا کون سا تھانہ ہے؟ رئیس نے کہا بھئی ہر تھانے دار کسی بھی تھانے جا کے کسی کو بھی بند کرا سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں جو اتنا شریف ہمسائے نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کے کام آئے بغیر کام کہاں چلتا ہے؟ پوری مافیا ہوتی ہے ان کی بھی۔ اپنا جیرا بلیڈ سب خبر رکھتا ہے کہ کس تھانے میں کون انچارج ہے، کون ماتحت ہے، کون معطل یا لائن حاضر ہوا ہے اور کون کتنا حرامی ہے۔ دیکھنا یار، آدمی خطرناک جنگل میں جائے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں خطرے کی کیا بات ہے۔ جنگل میں سام بچھو ہیں، جن بوت ہیں یا چور ڈاکو۔ تو اپنے یار جیرے نے تھانے کے باہری مولوی کو حوالے کیا کسی پولیس کانسٹیبل کے کہ اسے ذرا پکڑ کے رکھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کانسٹیبل نے سلوٹ مارا اور کہا جی سر جی، اور مولوی کو ڈال دیا حوالات میں سب کے ساتھ۔ بعد میں انچارج نے پوچھا ہوگا کہ یہ بندہ کس کا ہے، تو کانسٹیبل نے کیا کہا ہوگا، یہی کہ نام تو پوچھا نہیں جی میں نے، لیکن وہ انسپکٹر آپ کو جانتا تھا، آپ کو پوچھ رہا تھا اور کہہ گیا تھا کہ ابھی آتا ہے۔ مولوی نے بھی رو پیٹ کے دعائی دی ہوگی کہ مجھے خواہ مخواہ پکڑ کے چوروں جیب کتروں کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ میں تو مولوی ہوں فلاں مسجد کا اور نکاح خواہ ہوں۔
معلوم کرنے پر اس کے سچ کا پتہ چل گیا ہوگا تو اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا، مگر جیرا بلیڈ اس کے رجسٹر وغیرہ ساتھ لے گیا تھا وہ اس نے میرے حوالے کر دیے اور میں نے نکاح ناموں کی دونوں نقلیں ملک خدا بخش مندرال کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وہ بہت خوش ہوا، میرے سامنے ہی اس نے لائٹر سے انہیں جلا دیا، پھر مجھے 10,000 انعام کے دیے اور پوچھا کہ کشمیری کو معلوم تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جناب عالی معلوم تو ہو جائے گا مگر قیامت والے دن۔ اس نکاح خواہ نے رپورٹ نہیں لکھوائی۔ اس نے کہا نہیں، ایک تو جیرا اسے بہت گھما پھرا کے ملک خدا بخش کی تقریبی نکاح میں لے گیا تھا، وہ محلے کا نکاح پڑھانے والا کسی اتنے بڑے ہوٹل میں کبھی نہیں گیا تھا۔ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ اواری ہوٹل جانا ہے، وہ ہالیڈے ان کو اواری ہوٹل سمجھتا رہا۔ پھر میں نے ملک خدا بخش کے نکاح نامے کی 4 کاپیاں نکال کے باقی رجسٹر واپس مولوی کو پہنچا دیا۔ مولوی نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ جان چھوٹی۔ اول تو اسے یاد نہیں ہوگا کہ نکاح کس سے ہوا تھا، اور اگر یاد آیا ہوگا تو وہ گیا ہوگا اواری ہوٹل، وہاں اسے کون گاز ڈالتا۔ یہی کہا گیا ہوگا کہ شادی تو بہت ہوتی ہیں یہاں اور وہ سب ملک یا چودھری وغیرہ ہی ہوتے ہیں، پتہ ہم کیا بتائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مولوی میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرتا یا خود تفتیش کرتا پھرتا۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی چکر تھا اور ایسا نہ ہو کہ وہ نئے چکر میں پھنس جائے۔ اسے 5,000 نقد جو مل گئے تھے وہ انہی کو کافی سمجھ کے چپ بیٹھ گیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کا پھر کہیں سراغ نہیں ملا۔ نہیں، چھوٹی بیگم نے جب نکاح نامے کا مطالبہ شروع کیا تو ملک نے کہا کہ مولوی کو میں نہیں لایا تھا۔ چھوٹی بیگم نے مجھ سے پوچھا، میں بالکل انجان معصوم بن گیا کہ مجھے تو نہیں معلوم، باقی سب کام میں نے کیے تھے۔ یہ انتظام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ نکاح خواہ ہوتا ہے لڑکی والوں کا، کیا وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تھا؟ اس نے ماں باپ سے اور چاچے مامے سے پوچھا۔ ظاہر ہے انہوں نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ کشوری نے بہت شور مچایا۔ ملک نے اسے پہلے نرمی سے سمجھایا کہ پتہ چل جائے گا، میں نے اپنے بندے لگا دیے ہیں اس کام پر۔ بعد میں ایک دن اسے گرمی دکھائی کہ نکاح ہو گیا ہے سب کے سامنے، تم نے خود نکاح نامے پر دستخط کیے، اب نکاح خواہ نہیں مل رہا ہے تو میں کیا کروں؟ دوسرا نکاح پڑھاؤں تم سے، اور تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے یا اس کاغذ کے پرزے کے ساتھ؟ ممکن ہے اور بھی کچھ کہا ہو کہ یہاں تم جیسی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن تم بیوی ہو میری، اس گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ ملک خدا بخش عزت پر جان بھی قربان کر دیتا ہے مگر اپنی نہیں، اس کی عزت وہ داغدار کرنے والوں کے سارے خاندان کی۔ وہ سمجھتی تو خود بھی ہوگی کہ اس مسئلے پر ہنگامہ یا قانونی چارہ جوئی سے نقصان اسی کو ہوگا۔ دراصل اس کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ وہ شہری عورت تھی اور اپنے قانونی حقوق کو سمجھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے ملک خدا بخش سے تو وہ دوسرے بیٹوں کی طرح وراثت کا حقدار بن جائے۔ اس کا حق ملک کے خاندان والے اپنی روایات کے مطابق چاہے نہ مانے مگر قانون تسلیم کرے گا، مگر ملک خدا بخش جیسے لوگ ایسے خطرات کو پہلے سے بانپ لیتے ہیں اور اس سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے مجھے بلا کے پھر کہا کہ رئیس، نکاح ناموں کی 2 کاپیاں مجھے لا دی ہیں تو نے، مگر 2 کاپیاں اس مولوی کے پاس ہوں گی، وہ بھی نہیں رہنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت اپنے خاندان والوں کو اس کام پر لگا دے کہ جیسے بھی ہو اس نکاح خواہ کا سراغ لگاؤ۔ شہر میں بندے کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ فکر ہی مت کرو جی، میں نکاح خواہ کا رجسٹر غائب کر سکتا ہوں تو آپ نکاح خواہ کو ہی غائب کر سکتے ہو۔ میں نے رئیس کو پرملامت نظروں سے دیکھا۔ خود تو نے مشورہ دیا کہ غائب کر دو اس بے گناہ پیش امام اور نکاح خواہ کو۔ ہاں یار، بس کہیں غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ بولا۔ غلطی کہتا ہے تو اسے، یہ گناہ بھی تھا اور جرم بھی۔ یار میں پھنس گیا تھا اس کام میں، انکار بھی نہیں کر سکتا میں۔ ملک نے کچھ دن بعد مجھ سے کہا کہ رئیس، میں نے ٹھیک سوچا تھا، اس عورت نے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ مولوی کون تھا۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلا لیا جی؟ ہم تو بڑی دور سے پکڑ کے لائے تھے اسے۔ اس نے کہا کہ اب جیسے بھی پتہ چلا مگر چل گیا۔ میں نے کہا کہ ملک صاحب، پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بعد میں نکاح نامے کا وہ رجسٹر اٹھا لایا تھا جس میں آپ کے نکاح نامے کی باقی کاپیاں تھیں، اسے میں نے جلا دیا تھا۔ ملک کہنے لگا کہ یہ بڑا اچھا کام کیا تو نے، مگر اس مولوی کی گواہی تو ہے۔ میں نے کہا کہ گواہی تو عدالت میں ہوتی ہے، آپ کے خلاف کون جا رہا ہے عدالت میں؟ وہ قائل ہو گیا، کہنے لگا کہ ہاں، اس عورت کی امداد صرف عدالت ہی کر سکتی ہے، مگر تو ایسا کر، مجھے اس مولوی سے ملوا دے، میں اسے سمجھا دوں گا کہ وہ کسی گواہی کے چکر میں نہ پڑے۔ میں نے کہا ملک صاحب، اسے نہ کانوں سے ٹھیک سنائی دیتا ہے نہ آنکھوں سے صاف دکھائی دیتا ہے، وہ آپ کے خلاف کیا گواہی دے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی نکاح پڑھانے والا کسی دلہا کو بعد میں نہیں پہچان سکتا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ پھر تو نے اس سے بات کی؟ نہیں یار، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ ملک خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے،
ایسی نوبت کبھی نہیں آ سکتی کہ کشوری ایک نکاح نامے کی خاطر ملک کے خلاف قانون کا سہارا لے اور خود کو اس کی بیوی ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی خاطر کسی اور کی امداد حاصل کرے۔ اب بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے دوبارہ مولوی سے مل کے اسے یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کبھی ملک خدا بخش مندرال کا نکاح پڑھانے کا اعتراف نہ کرے۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں سمجھا کہ ملک بھی بھول گیا اس بات کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کشوری نے اندر ہی اندر خاموشی سے کوئی چکر چلا رکھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے مستقبل کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ان خطرات سے اس کو ایک نکاح نامہ ہی محفوظ رکھ سکتا تھا۔ کل کو ملک اسے نکال باہر کرے تو وہ کیسے دعویٰ کرے گی کہ ملک اس کا شوہر تھا، اور ملک جیسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ بدزن ہو جائیں یا کوئی دل سے اتر جائے تو 1 منٹ میں گھر سے بے گھر کر دیں۔ خیر بات کچھ بھی ہو، ملک نے ایک دن صبح مجھے بلایا اور 10,000 دے کے بولا کہ رئیس یہ اس مولوی کی بیوہ کو دے آ میری طرف سے۔ میں تو بونچکا رہ گیا۔ میں نے کہا کون سے مولوی کی بیوہ جی؟ وہ بولا بے وقوفی کی باتیں مت کر، وہی مولوی جس نے میرا نکاح پڑھایا تھا کشوری سے۔ میں نے کہا کیا وہ فوت ہو گیا ہے ملک صاحب؟ وہ بگڑ گیا کہ پاگل تے پتر، وہ فوت نہ ہوتا تو اس کی بیوی کو میں کیسے بیوہ کہتا؟ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی میری ہمت نہیں پڑی۔ میں 10,000 لے کر گیا تو وہاں لوگ دریاں بچھائے بیٹھے تھے، یعنی اس وقت تک جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا۔ میں نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ رات مولوی صاحب چنگے بھلے سوئے تھے، صبح نہیں اٹھے۔ بوڑھے آدمی تھے، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ سوتے میں ہارٹ فیل ہو گیا۔ ویسے بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، بہانہ قضا جسے چاہے بنا لے۔